نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی ذات کے ہاں کسی بھی نیکی کا ثواب قربانی اور حالات سے ہے۔ جس چیز میں جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا بڑا اجر ہوگا، جتنی کسی حالات کی سختی ہوگی اس موقع پر اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اتنا ہی زیادہ معاملہ اجر کا بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک عام حالات میں پانی کا گلاس پلانے پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، ایک آدمی اتنا پیاسا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اگر اس کو پانی پلایا جائے گا تو ایک مردہ کو زندہ کرنے کے برابر ثواب ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہی مہربان ہے، بڑی ہی شفیق ہے، بڑی رحیم ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے اجر اور ثواب کا قربانی کے ساتھ معاملہ رکھا ہوا ہے۔ اگر عام حالات ہوں تو بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات قرآن مجید میں اپنے نیک لوگوں کی تعریف فرماتے ہیں کہ وہ نیک لوگ میرے وہ بندے ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات جہاں مجرموں کا تذکرہ فرماتے ہیں اور وہاں یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ لوگ غریبوں کو، بے کسوں کو، بے سہاروں کو، مجبوروں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ تو معلوم ہو گیا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کا پیٹ بھرنا، یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور اگر عام حالات میں یہ کام ثواب کا ہے تو مصیبت کے دنوں میں یہ اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس وقت عالمی سطح پر جو حالات ہیں ان کی بنیاد پر، اور بالخصوص ہمارے وطن پاکستان میں جو حالات ہیں کہ مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی، تاجر کو گاہک نہیں مل رہا، اور ہر طرف ایک ہو کا عالم ہے اور حالات آئے دن سختی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں آپ سب کے سامنے مسائل ہیں۔ میری پوری پاکستانی قوم اور مسلمانوں سے گزارش ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بہت بڑی تجارت کا موقع ہمارے ہاتھ آیا ہوا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا تو ان کا جب غلہ مدینے میں پہنچنے لگا تو تاجر پہلے جمع ہو گئے، تاجروں نے مختلف ریٹیں لگائیں، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر مدینے کے تاجروں نے کہا کہ سارے یہاں موجود ہیں، آپ کو کون تاجر ہے کہ جو اس سے زیادہ نفع دے رہا ہے؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چونکہ اہل مدینہ میں قحط پڑ چکا ہے، غلے کی قلت آ چکی ہے، تو میں نے یہ سودا اپنے رب سے کر لیا ہے، اور اللہ نے میرے ساتھ ایک کے بدلے میں کم از کم 10 کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تم گواہ رہنا کہ مدینے میں پہنچنے سے پہلے ہی میرا مال سارے کا سارا مدینہ کے فقراء، ضرورت مندوں کے لیے وقف ہے۔ تو یہ بہت بڑی تجارت کا موقع ہے، اس سے اللہ پاک دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، اس سے اللہ پاک آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ اور سب سے بڑی بہترین بات تو یہ ہے کہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ بلا کو ٹالتا ہے۔ جہاں اعمال کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے وہاں مال خرچ کرنے کی طرف بھی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے اپنے قرب و جوار میں، محلے میں، گلی میں، رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوس میں دیکھ لیں، ہر آدمی کی حالت ہمارے سامنے ہے کہ اس موقع پر کوئی مجبور، کوئی پریشان، کوئی بیمار، کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کہ ان حالات کی سختی کی بنیاد پر اس کے گھر میں فقر و فاقہ، اس کے بچے بھوکے نہ ہوں۔ تو لہٰذا تمام اہل ثروت سے، تمام مالدار لوگوں سے
تمام درد دل رکھنے والے لوگوں سے میری گزارش ہے، اپیل ہے کہ وہ اس موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے یا کرتے ہوئے اپنے اپنے خزانوں کو، اپنے اپنے مالوں کو، اپنی اپنی دولت کو رائے خدا میں خرچ کریں، جہاں غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ مشکل گھڑی میں بھلا ہوگا، اجر بھی بہت زیادہ ملے گا، اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا یہ وقت ہے سب سے زیادہ سخاوت کا۔ چونکہ عام حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی امیر لوگ پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں تک مال پہنچ جاتا ہے۔ ایسے موقع پر چونکہ ایک دوسرے علاقے میں جانے کے بھی مسائل ہیں اور اتنا بڑا رسک لینا بھی مسئلہ ہے، تو لہٰذا سب سے ذمہ داری ان لوگوں کی بڑھ جاتی ہے جو مالدار ہیں، اور وہ اپنے قرب و جوار میں، اپنے گلی محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے تعلق داروں میں انہیں معلوم ہے کہ ظاہر بات ہے کاروباری زندگی متاثر ہو چکی ہے، دیہڑی دار کی دیہڑی متاثر ہو چکی ہے، مزدور کی مزدوری متاثر ہو چکی ہے، اگر کسی کے ہاں کوئی بیمار ہے تو علاج متاثر ہے، کسی کے ہاں غربت ہے تو اس کے پاس بچوں کو پیٹ بھرنے کے لیے اناج نہیں ہے۔ ان تمام صورتحال کو سامنے رکھ کر اللہ جل جلالہ کی ذات کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس موقع پر ہم مجبور، بے کس، بے سہارا لوگوں کا سہارا بن کے اللہ جل جلالہ کی رضا حاصل کرنے والے اور اللہ سے مزید لینے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔